آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے, نہیں ہوتی ہے, عمر ایوب آن ہز اون بھی جو ریگولر بیسس پہ جو باتیں کرنی ہوتی ہیں یا کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں پولیٹیکل, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. دس از دا کانفیڈنس وچ عمران خان ہیز گیون ہم. ایسی بات ہے ایگزیکٹلی. انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے جتنے ہمارے جو لائرز ہیں, جیسے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, پہلے مجھے عمر کا بتا. جی میں جیسے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا اور ہمارے بہت سارے لائرز جو پارٹی کے اندر ہیں, وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے آئینی معاملات کو, قانونی معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن پولیٹیکل معاملات میں عمر ایوب صاحب کو لیڈ لینا چاہیے. ظاہری بات ہے خان صاحب نے یہ بات اس لیے کہی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ خان صاحب کو بالکل ہمیں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. تو اس میں خان صاحب نے یہ ضرور فرمایا عمر ایوب صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹری پارٹی سے, تمام مطلب پولیٹیکل کمیٹی سے, آپ ان کور کمیٹی سے تمام مشاورت کر کے ڈیسیجن لے لیا کریں, کیونکہ میرا آپ کے اوپر یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات کو, آئینی معاملات کو اور پارٹی کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری پارٹی کو, کور کمیٹی کو, پارٹی کو, ان سب کو, پولیٹیکل کمیٹی کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اسی طریقے سے اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب خود اور علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے بھی کمیٹی ہے اور آگے یہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو. جو نیگوسیشن کی کمیٹی بنائی ہے اس کی بات کر رہی ہیں آپ کہ اس میں عمر ایوب بھی ہیں, اسد کیسر بھی ہیں, اس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہے, گنڈا پور بھی ہے اور صاحبزادہ صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ لوگ جو ہیں نیگوسیشن جو کریں گے یہ حکومت کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب حکومت کے ساتھ جب نیگوسیشن کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, ہم نے خود خان صاحب کو بتایا وہاں جا کے, ہم نے میڈیا میں آپ سب کا کردار دیکھیں, میں آن ریکارڈ کہتی ہوں آپ کا پروگرام ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ حامد میر صاحب جو ہے کس طرح اوریجنل رپورٹنگ کرتے ہیں یا بات بتاتے ہیں, آپ کس طرح کرتے ہیں, یا کاشف عباسی صاحب کا ہم نے بتایا, بہت سارے لوگوں کا ہم نے بتایا, اور ہم نے مولانا فضل رحمان صاحب کا کردار, اچکزئی صاحب کا ہم نے کردار بتایا, جماعت اسلامی کا, ہم نے تمام چیزیں خان صاحب کو بتائی. تو یہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, یہ خان صاحب نے ان کا بھی کہا کہ آپ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا مذاکرات کا انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے. جب یہ مذاکرات کریں گے یہ لوگ, عمر ایوب کریں گے, اسد کیسر کریں گے, گنڈا پور کریں گے, سلمان اکرم راجہ کریں گے یا صاحبزادہ صاحب کریں گے, تو یہ جب مذاکرات کریں گے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جناب جو لوگ آپ لوگوں کے گرفتار ہیں ان کی رہائی اور عمران خان کی رہائی, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس پہ ایجنڈے پہ چیز ہے؟ میں ایک اور بھی سوال ساتھ کروں تاکہ آپ ایک ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ 24-26 کا جو بھی آپ لوگوں کا احتجاج تھا لاسٹ منتھ, اس سے پہلے شاید آپ لوگوں کو کوئی اس قسم کی انڈیکیٹرز مل رہے تھے, کچھ اس قسم کی جناب آپ کو باتیں پتہ چل رہی تھی کہ شاید عمران خان کو 15-20 روز میں چھوڑ دیا جائے گا, اور اب وہ بات نہیں ہے اور وہ ڈیلے ہو گیا, ایسی کوئی بات ہے؟ جو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو آپ نے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے معاملات آپ نے کہے کہ وہ سب سے بات کریں گے, ایک تو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں رانا صاحب, پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ جو لوگ 24 تاریخ کو اسلام آباد آئے, ڈی چوک آئے, ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات یہ تھے کہ آپ رات کے اندھیروں میں قانون سازی نہ کریں. بٹ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اگر آپ لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس پہ شور مچاتے, آپ 26ویں ترمیم کی بات کر رہی ہیں نا, تو اگر اس پہ آپ شور مچاتے اسمبلی کے اندر رہ کے یا اپنا احتجاج شو کرتے اسمبلی کے اندر رہ کے, وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی تھی نا؟ نہیں, میں آپ کو یہی بات بتانے والی ہوں. دوسرا دیکھیں جی, ان لوگوں کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ جو سوال پوچھ رہے تھے لوگ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ کیوں چوری کیا؟ کیونکہ 5 سال کے بعد جب آپ کو الیکشن کا موقع ملتا ہے, عوام کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی, زبردستی نہیں ہوتی, عوام کے پاس ایک ووٹ کی پرچی ہوتی ہے, اور ووٹ کی پرچی یہ تھی کہ 8 فروری کو انہوں نے عمران خان کے نام پہ لوگوں کو ووٹ دیا, ہماری حکومت بننی چاہیے تھی. تیسرا یہ تھا کہ عمران خان سمیت تمام بے گناہ لوگ, آپ کے پاس کسی کے ساتھ اگر آپ چپ ان کرتے کسی پارٹی کے ساتھ بھی تو آپ کی حکومت تو بن سکتی تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں رانا صاحب پہ تیسرا یہ تھا کہ مجھے صرف تھوڑی سی کمپلیٹ کرنے دے بعد کہ تیسرا ہمارا جو سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب سمیت تمام بہت سارے لوگ جو بے گناہ ہیں, جو پرچوں کے اندر ہے, جو قید ہے, جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. رانا صاحب صرف میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات بہت مشکل ہے. 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کے عوام کا, پی ڈی ایم کی حکومت نے, نواز شریف, شہباز شریف نے, مریم نواز نے جینا حرام کیا ہوا ہے.
نہ خواتین کی عزت محفوظ ہے، نہ نوجوانوں کی، نہ بوڑھے لوگوں کی، نہ 9 سال کی کسی بچی کی، نہ 100 سالہ کسی کی والدہ یا کوئی خاتون جو ہے ان کے شر سے محفوظ ہے۔ مہنگائی اس وقت عروج کے اوپر ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کے اندر بہت خراب ہے۔ تو یہ ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ ان کا پہلا وہ ہے، پھر اسی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، ہمارے اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور ہمارے جتنے بھی کارکن یا خان صاحب سمیت لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کی رہائی کے ہمارے سوال ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ کی بات کی، کون سا فورن ہم نے رانا صاحب ایکسرسائز نہیں کیا؟ ہر فورن ہم نے ایکسرسائز کیا ہے۔ آپ نے کور کر دیا پاسٹلی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس وقت کوئی ایسی بات تھی کہ 15-20 روز میں عمران خان کو رہا کر دینا تھا؟ 24 کے جلسے سے پہلے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی تھی یا عمران خان کے سامنے آئی تھی یا آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی ایسی چیز، کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن آپ لوگوں کو ملی تھی؟ دیکھیے ریحان صاحب، مجھے فلرز کی تو عادت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اس سے ضرور بریکنگ نیوز بن جائے۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو اور جو میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، اور میں ایز اے پارلیمنٹری لیڈر بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، میرے لیڈر کو کسی پریشر کے اندر آ کے یا کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میرے لیڈر کو انصاف چاہیے۔ کوئی آپ کو انڈیکیشن آئی تھی ایسی؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے کہا میں چیزیں انفولڈ نہیں کر سکتی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوں گی۔ میں بات کسی اور کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتی ہوں، میں صرف ایک ہی بات کرتی ہوں کہ 5 اگست تک خان صاحب کو 1 سال جیل میں ہو گیا تھا، اور اب 1.5 سال سے زیادہ خان صاحب کو بے گناہ ہو گیا ہے۔ یہ کسی آئین قانون میں نہیں ہوتا کہ آپ 1 سال تک 1.5 سال تک کسی کو بے گناہ قید کے اندر رکھے۔ یہ کون سا قانون اور انصاف میں؟ یہاں پہلے رو رہے تھے کہ ہم آئینی کورٹ اور بنائیں گے کیونکہ جی 60,000 جو ہے وہ رہ گئے ہیں، مقدمے رہ گئے۔ اب تو رانا صاحب اگر نیا میرے خیال میں کوئی سروے آئے گا، کوئی اصل فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جائیں گے تو پتہ لگے کہ 4-5 لاکھ اور مقدمے ہو گئے، کیونکہ تھوک کے حساب سے اب میرے اوپر جو پرچہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے 26 تاریخ کا، انہوں نے کہا ہے کہ زرتاج گل نے اور بہت سارے لیڈران نے پولیس کی جو گاڑیاں تھیں اس میں سے کمبل چوری کیے، بسترے چوری کیے، اور 1 to 5 موٹر سائیکل چوری کی۔ موٹر سائیکل چلانا آتا ہے؟ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں چلانا تھا، بٹ دس از سو فنی۔ مکہ جانا آسان تھا، اسلام آباد پہنچنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس وقت آپ آئے نا، میں آپ کے اسٹوڈیو میں آئی ہوں، جا رہی ہیں عمرے کے لیے؟ میں جانا چاہتی ہوں، پر میرا نام انہوں نے پھر کسی اور سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پہ غدار دندناتے پھرتے ہیں، یہاں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، یا گینگ ریپس دندناتے پھرتے ہیں، یا ڈرگ ڈیلرز اور قبضہ مافیا دندناتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ECL میں نام ہے، اگر PINL میں نام ہے، یا کسی کا سٹاپ لسٹ میں نام ہے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، کیونکہ یہ فکس کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کے نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، عمران خان کا نظریہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک ہم سے بڑی نسل عمران خان کے ساتھ ہے، ایک ہم ہیں، ایک کالجوں کے بچے ہیں اور ایک سکولوں کے بچے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیجیے اگر آپ کو پتا ہو تو، جب ٹی وی ان کے پاس تھا، عمران خان کے پاس جب ٹی وی تھا، تو وہ ٹی وی پہ کیا دیکھتے تھے؟ کون سے چینل دیکھتے تھے؟ نہیں، مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ جیل میں کون سا وہ آتا ہے۔ صرف ان کو مطلب کہ اسٹیٹ ٹی وی کی ایکسیس تھی؟ دیکھیے ریحان صاحب، یہ تو چلو ایک مائنیوٹ سی ڈیٹیل ہے، اصل بات یہ کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ سیاسی قیدی ہے نا، تو سیاسی بیرک میں رکھیں، ان کے ساتھ لوگوں کو ملنے دیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے بے گناہ شخص کو قید میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کو باہر آنے دیں نا۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور آپ کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی، 5-7 گھنٹے آپ کی عمران خان سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، بہت شکریہ۔